میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرو۔ یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے۔ تاریخ عرب کہتی ہے یہ اتنی امیر تھی جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے تھے، کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں سونے کی ہوتی تھی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں، اسلام کو دیا ہے۔ شادیاں 9، 11 یا 13 مانو، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے منبر پہ ثابت کر سکتا ہوں نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا، سوائے سیدوں کی ماں کے۔ اور یہی وجہ ہے، میری جسارت ہے کہ میں اتنے بہترین علماء کرام کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا۔ جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پہ اپنی جان سے زیادہ پیار آیا۔ شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا، چل چھوڑ تو وراثت، چل چھوڑ تو میرے بابے کا حق، میں بطول تجھے کہہ رہی ہوں میری ماں کا قرضہ مجھے واپس کر۔ جو بندہ بول سکتا وہ بولے، جو حق سیدات سننے کے لیے آج تک اسلام، بسم اللہ صاحب، میری ماں کا قرض مجھے واپس کر۔ صدق کی صورت میں آج تک مسلمان مقروض ہے سیدوں کا۔ خمس دینا تمہارا سید پہ احسان نہیں۔ آج تک جو بھی زمین دانا دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے، سادات کا قرض ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ بی بی نبی کے گھر آ گئی۔ اس شہزادی کی کہانی یہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا نا جی، کیونکہ بہت وسیع تجارت تھی، اور جناب خدیجہ کے والد خویلد یہ بھی عرب کے امراء میں سے تھے، بہت امیر تھے۔ عربوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی، یہ لڑائی بھی اشعار کی صورت میں کرتے تھے۔ علی رضا بھائی، جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں اور انہوں نے آ کے عربی میں ایک شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا بی بی کو۔ انہوں نے کہا، خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ گئی ہے۔ بی بی کو تانا دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آئی ہے۔ بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دیا اور شوہر کی عزت بھی بتا دی۔ بی بی نے کہا، باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں اس کے جوتے عرش کو چھوتے، اس کی نعلین عرش کو چھوتے۔ یہ بی بی ہمارے نبی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سامان میں سے مال چوری کر لیتے۔ یہ عربوں کی تہذیب تھی، عرب کا کلچر تھا۔ رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے۔ رات کو چوریاں کرنا، دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا۔ بی بی کا تجارت کا قافلہ آتا، یہ سامان چوری کر لیتے۔ ایک قافلہ لٹا، دوسرا قافلہ لٹا، تیسرا قافلہ لٹا۔ بار بار نوکر آ کے کہتے رہے کہ بی بی مکے کی گلیوں سے سامان چوری ہوتا ہے۔ چوتھے دن بابا مشتاق جی شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا۔ بابا عمران شاہ جی اپنے گھر سے نکلی، خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آ کے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ۔ جنگ کا گرد و نواح میرے سامنے ہے۔ عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا۔ عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے۔ ڈیرے دار یہ خاندان تھا، مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا۔ حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے۔ حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی۔
سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات